اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد سید الابرار ونور الانوار وسر الاسرار وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور پیش خدمت ہے سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، 82 اور 83 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے انبیاء سے وعدہ لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تشریف لائے وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کے بعد اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبیوں نے جواب دیا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب تم اس بات پر گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب چاروں ناچار اسی کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، میثاق کیا ہوتا ہے؟ اس کی مکمل تشریح پہلے میں بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کی تشریحات کے سلسلہ میں۔ تاہم مذکورہ آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری مندرجات جو ہیں، باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں عہد اور میثاق دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے معنی وعدہ اور معاہدہ کے ہیں۔ عہد وہ وعدہ ہے جو عمومی حالات میں لیا جاتا ہے، جیسے کسی شخص سے یہ وعدہ کر لیا ہو کہ وہ یہ کام ضرور کرے گا، جسے پورا کرنا تو بہرحال ضروری ہوتا ہے لیکن ڈر یا خوف کا احتمال نہیں ہوتا۔ انگلش میں اسے پرومس کہتے ہیں، یعنی یہ وعدہ کسی پابندی کے باعث نہیں ہوتا بلکہ آزادانہ ماحول میں کیا جاتا ہے، جبکہ میثاق وہ وعدہ ہے جو ایسے ماحول میں کیا جائے جہاں ڈر اور خوف بھی موجود ہو۔ دوسرے لفظوں میں اسے معاہدہ یا ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ وعدہ انفرادی ہوتا ہے جبکہ معاہدہ دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وعدے کے گواہ ہونا ضروری نہیں جبکہ معاہدے کے گواہ ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ چنانچہ گواہوں سمیت سب افراد کو پارٹی کہا جاتا ہے۔ عام طور سے وعدہ کی کوئی دستاویز نہیں ہوتی جبکہ
میثاق کی دستاویز بنانا ضروری سمجھا جاتا ہے، اس لیے میثاق کو پکا وعدہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عالم ارواح میں کل 3 میثاق ہوئے ہیں جو اللہ تعالی نے کبھی تمام ارواح اور کبھی صرف انبیاء کرام اور رسل عظام کی ارواح سے لیے ہیں۔ پہلا میثاق میثاق توحید یعنی عہد الست کہلاتا ہے، دوسرا میثاق نبوت یعنی رسم حلف برداری، اور تیسرا میثاق رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اس آیت میں ذکر ہے، یہ تیسرا میثاق ہے۔ اس کا ذکر ہم پہلے 2 معاہدوں کا اس کا ذکر کرنے سے پہلے ہم 2 معاہدوں کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ تاکہ اس معاہدے کو یعنی میثاق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایویلیویٹ بھی کر سکیں۔ ناظرین، پہلا میثاق توحید یعنی عہد الست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی روحوں سے اپنی توحید اور الوہیت کا وعدہ لیا، جس میں اللہ رب العزت نے ہر انسانی روح سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اسے عہد الست بھی کہا جاتا ہے۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور گواہ بنا دیا خود ان کے نفسوں پر، اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم نے گواہی دی، یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم روز محشر یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میثاق مقام عرفات میں لیا گیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے تمام انسانوں کو جو قیامت تک ان کی نسل سے اس دنیا میں پیدا ہونے والی تھیں، روحوں کی شکل میں ان کے سامنے متشکل کیا گیا، یعنی کہ باقاعدہ اجسام عطا کیے گئے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اخذ اللہ میثاق من ظہر آدم بنعمان یعنی عرفت فاخرج من صلبہ کل ذریۃ زرعها فنصرهم بین یدیہ کالذرۃ ثم کلمہم قبلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے مقام نعمان یعنی عرفہ پر میثاق لیا، پس آپ کی پشت سے تمام ذریت کو نکالا جسے اس نے پیدا کیا تھا، پھر انہیں اپنے سامنے سورج کی شعاؤں میں نظر آنے والے ذرات کی شکل میں بکھیر دیا، پھر ان کے ساتھ براہ راست کلام کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو اس طرح نکالا جس طرح کنگھی میں سے بال نکلتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان کی ذریت کو چیونٹیوں کے مانند نکالا اور انہیں میدان عرفات میں پھیلا دیا، اور پھر ان سے خطاب کیا اور سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا
قالوا بلا شہدنا، وہ سب کہنے لگے کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے گواہی دی۔ اس حدیث اور متعدد احادیث جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال و جواب حقیقت میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم فرمایا تھا اس میں انبیاء و غیر انبیاء سب شریک تھے۔ سب سے پہلے جس کی زبان سے بلا کا کلمہ نکلا وہ تاجدار انبیاء ختم الرسل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ ناظرین، دوسرا میثاق جو تمام انبیاء کی ارواح سے لیا گیا میثاق نبوت کہلاتا ہے۔ یہ میثاق صرف انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی رسم حلف برداری یعنی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی۔ اللہ رب العزت کا جن جن کو نبوت و رسالت کے اعزاز سے بہرہ یاب کرنے کا ارادہ اور امر ہو گیا تھا، ان انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے جو عہد و میثاق لیا وہ بشکل حلف نبوت تھا کہ تمہیں نبوت و رسالت کے ان فرائض سے سرفراز کروں گا اور تم نے اپنی نبوت و رسالت کے وہی فرائض ادا کرنا ہے۔ اس میثاق کا ذکر پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 اور 8 میں یوں آیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پہلے اجمالاً جملہ انبیاء کا ذکر فرمایا، بعد میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العظم پیغمبروں کا ذکر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہونے کے باوجود ذکر میں ان سے پہلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندرجہ بالا آیات کی تفصیل میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت اول النبیین فی الخلق و آخرہم فی البعث فبدا بی قبلہم، میں مخلوق میں پیدائش کے لحاظ سے سب سے پہلا اور بعثت کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہوں، سو ان سب سے پہلے نبوت کی ابتدا مجھ سے ہی کی گئی تھی۔ ناظرین، یہ حوالہ جات ہیں طبقات ابن سعد، ویلمی، مسند الفردوس، بغوی، عالم التنزیل، قرطبی، الجامع الاحکام، تفسیر ضیاء القرآن وغیرہ میں۔ ناظرین، اب تیسرا میثاق ہے میثاق رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تفصیل اور باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔